اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہودی، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بعض جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت بحثی سے مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 کروڑ ہو گئے، یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گی ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں گے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پئے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائیں گے، یہ معجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے بوجھ، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی،
اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات